فہم قرآن۔ موضوع قیامت کے دن نامہ اعمال کا سپرد کیا جانا۔ سورہ الانشقاق آیات نمبر 7 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسرورا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اس میں کامیاب مومنین کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان سے بہت آسان حساب لے کر جنت کی بشارت دے دی جائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس ہوں گے۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ کرید کر حساب نہیں ہوگا، فقط اعمال نامہ پیش ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا آسان حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف پیشی ہے جس میں صرف اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جس سے حساب میں تحقیق اور پڑتال اور پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے اس کی برائیوں کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ حضرت عائشہ نے اس کا مطلب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ قرآن مجید میں بد اعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب، بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، یعنی وہ کامیاب شخص اللہ کی عدالت سے اپنی کامیابی کی نوید سننے کے بعد لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں۔ اہل یعنی اپنے لوگ، اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے وہ اہل و عیال، رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے اور انہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ اور اب اس شخص کا تذکرہ جو آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اور یہاں یہ فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، اور ان میں تطبیق کی صورت یہ لگتی ہے کہ بدبختوں کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا علم ہوگا، لہٰذا وہ اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے تاکہ اعمال نامہ پکڑتے وقت ساری خلقت کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو۔ مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹھا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائیں، وہ تو بہرحال انہیں پکڑایا ہی جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لیں یا پیٹھ کے پیچھے چھپا کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، چنانچہ انہیں پیچھے بندھے ہوئے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ تو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑائے جانے کے بعد ایسے شخص کو اپنا انجام سامنے نظر آنے لگے گا، لہٰذا وہ عذاب کے ڈر سے موت کی طلب کرے گا تاکہ وہ مر کر عذاب سے نجات پا جائے۔ اس وقت اس کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر کر ختم ہو جاؤں، مگر اسے موت کہاں میسر ہوگی؟ انسان اس دنیا میں مرنے پر مجبور ہے اور اس دنیا میں جینے پر مجبور ہوگا۔ وہ موت کی خواہش ہی کر رہا ہوگا کہ وہ یسلا سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اسے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں ایسا مگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول ہی گیا۔ وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا اور گھر والوں کو بھی عیش کرواتا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حرام خوریاں کر کے، کتنے ہی لوگوں کے حق مار کے یہ سامان عیش فراہم کرے، اور اس لطف و لذت کے لیے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو پامال کرتا ہی رہتا تھا۔ دراصل حلال و حرام کے معاملے کو بہت باریکی سے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک عام مسلمان سور کا گوشت کھانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس بکری کا گوشت بہت مزے اور رغبت سے کھا لیتا ہے جو اس نے کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر خریدی ہوتی ہے۔ اب ایسی بکری کے بارے میں کون کہے گا کہ وہ حرام ہے اور حلال نہیں ہے؟ تو یہاں ایک ایسے کردار کی مثال ہے جو آخرت اور آخرت کے محاسبے سے بے خبر اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و عشرت میں مست رہا۔ ایسے شخص نے دنیا میں بلا شبہ ایک خوشحال زندگی گزاری، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس اللہ کے صالح بندوں، اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ طور میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان اپنی دنیا میں گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر ضرور لگی رہتی ہے، یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لیں۔ تو جو لوگ دنیا میں آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرتے رہتے تھے ان کو وہاں مسرت و خوشی حاصل ہوگی، اور اب وہ اپنے اہل و عیال میں دائمی مسرت اور خوشی کے ساتھ رہیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں اور اسی جہنمی کردار کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں جو دنیا میں آخرت سے بے فکر ہو کر اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اپنی عاقبت گنوا بیٹھا۔ انہو ظن ان لن یحور، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، یعنی اسے یہ خیال تک نہیں تھا کہ دنیا کے ان مختلف اقسام کے دھندوں کے بعد بالآخر مجھے اپنے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے اور کوئی آخرت واخرت نہیں ہونی۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں پر اللہ کی نظر تھی، اور یہ اللہ کے انصاف اور اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ جو کرتوت وہ کر رہا تھا ان کو وہ نظر انداز کر دیتا اور اس سے کوئی مواخذہ نہ کرتا۔ یقیناً سچ فرمایا رب عظیم نے جو بھی فرمایا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا محاسبہ آسان فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔